سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. IMTV کی جانب سے پیش کردہ پروگرام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میں ہوں آپ کے ساتھ شیری زہرا. آج جس ہستی کی مناسبت سے پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور جن کی شہادت کا ذکر کرنا ہے، ان کی شان میں چند لفظوں کا نذرانہ پیش کرتی چلوں. سید الساجدین امام زین العابدین جو امامت کی چوتھی کھڑی ہیں، جن کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ جب وضو سے فارغ ہوتے تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی. جب اس کا سبب لوگوں نے دریافت کیا تو امام نے فرمایا کہ افسوس، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں اور کس سے مناجات کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود مفسرہ قرآن رباب کاظمی صاحبہ موجود ہیں، جو اس بارے میں ہم سے تفصیلی گفتگو کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. جی امام زین العابدین کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، شہادت امام زین العابدین پہ، اور ہم اس حوالے سے آپ سے چند سوالات کرنا چاہیں گے. امام زین العابدین کے ننیحال اور ددیحال کا کیا کمبینیشن ہے؟ دیکھیں، امام زین العابدین زینت ہیں، سجدہ کرنے والوں کی، عبادت گزاروں کی، سید الساجدین ہیں. بہت سارے مولا کے القابات جو زینت کے نام سے آتے ہیں. اور امام زین العابدین علیہ السلام خانوادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کی ضمانت ہے. سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے رواں دواں ہے. اور امام زین العابدین کی امپورٹنس یہ ہے کہ اسلام کی بقا کی ضمانت امام زین العابدین علیہ السلام ہے. کیوں کہ شہادت کے بعد سے کوئی اور مرد کی شکل میں کوئی اور موجود ہی نہیں تھا، کوئی مرد موجود ہی نہیں تھا جو کہ جو ہے اس خانوادے کی کہا جائے رہنمائی کرتا، اس خانوادے کے ساتھ جاتا، اور کوئی محرم بھی نہیں تھا. تو ان پورے خاندان کی اس کہا جائے سرپرستی اور ضمانت جو ہے نا نبی اکرم کے خاندان کی، وہ امام زین العابدین ہے. امپورٹنس امام زین العابدین کی کہیں پر آپ کہہ سکیں کہ کہیں کم ہے نہیں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. کیوں کہ امام جو ہے وہ ضمانت ہے، امام بقا کی نشانی ہے، امام قیام کی نشانی ہے. امام نے جو ہے وہ واقعہ کربلا کے پرچار کے لیے اپنی پوری زندگی لگائی ہے. تو میں یہاں پہ آپ بات کر رہی ہیں کہ ننیحال کی بات، ننیحال بھی دیکھیں تو بی بی شہر بانو کا تعلق جو تھا شاہ حیض گڑھ کے خاندان سے تھا، اور وہ عجم کے جو ہے وہ بہت بڑے خاندانوں میں، عظیم خاندانوں میں، یعنی کہ پورا سلسلہ ان کی حکومتوں کا ملتا ہے کہ موجود تھا. تو بی بی شہر بانو کا اتنے بڑے خاندان سے اتنے، یعنی کہ اس میں بھی، اس شجرے میں بھی کوئی خبیثیہ کی کیفیت موجود نہیں تھی. وہ بھی پاک و پاکیزہ خاندانوں میں، جو کہ عجم کا خاندان تھا اور عظیم خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، اس سے تعلق تھا. اور بی بی جب جنگ ہوئی ہے حضرت عمر کے دور میں، تو یہ کنیز کے طور پہ لائی گئی ہیں اور اریسٹ کر کے لائی گئی ہیں، قیدی بنا کے لائی گئی ہیں. تو اس وقت جو ہے چاہا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہ ان سے، کیونکہ اختیار ہوتا تھا، اور یا کنیز ہاتھ رکھ دے یا قیدی کوئی عورت ہاتھ رکھ دے تو اس شخص سے نکاح وہ کر سکتا تھا. تو یہاں پہ بھی تھا کہ لوگوں نے چاہا کہ بی بی شہر بانو اور ان کی بہن سے جو ہے وہ نکاح کی خواہش ظاہر کی جائے. کی ہے لوگوں نے ہاتھ، یعنی کہ اپنی چادر ڈال دیتے تھے. ہاتھ رکھنے کا مطلب تھا کہ چونے کے نہیں، چادر ڈال دیتے تھے. تو چادر ڈالی ہے حضرت عمر نے، تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی کہ پہلی خاتون تھی، ایسا کوئی خاتون منع نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ انہوں نے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی ہوں. بس اس معاملے کو سولو کرنے کے لیے مولا علی کو بلایا گیا ہے. تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کے اختیار ہے اور ان سے قیدیوں جیسا سلوک نہیں کرو. یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کے ساتھ قیدیوں جیسا سلوک نہ کرو، کیونکہ پروردگار عالم نے انہیں حکومت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور ان کا خاندان پورا حکومت کرتا رہا ہے. تو یہ قیدیوں کے زمرے میں نہیں لا سکتے انہیں وہی پروٹوکول دو جو کہ ایک جو ہے بادشاہ کے شایان شان ہوتا ہے، اس کی اولاد کے شایان شان ہوتا ہے. ان کی عزت و تکریم کرو. بس جو ہے ان کی بڑی بہن جو ہے ان کی شادی حضرت علی علیہ السلام سے ہوئی ہے، یا ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کی شادی جو ہے امام حسین علیہ السلام پہ انہوں نے خود اشارہ کر کے، کیونکہ انہیں بشارت ملی ہوئی تھی
جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے انہیں جو ہے بشارت دی گئی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے تم سے ملاقات کرے گا اور تمہاری شادی اس سے ہوگی. اور وہی بات ہے کہ یہ جو ہے شادیاں روحانی شادیاں شروع سے ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایسا نہیں کہ زمین پہ ان کے علاوہ کسی اور سے ہو سکتی. تو بس کیا ہے کہ بی بی شہر بانو کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی. اور پھر واقعات میں ملتا ہے کہ کربلا سے شاید وہ ایران چلی گئی تھیں واقعہ کربلا میں. پھر بہت ساری روایات میں ملتا ہے کہ بی بی شہر بانو کی بوقت ولادت امام زین العابدین جو ہے وفات ہو گئی تھی, ایسا ملتا ہے. لیکن یہ دو بڑے عظیم خاندان تھے, ایک عجم کا عظیم خاندان تھا اور ایک عرب کا بہت بڑا عظیم خاندان تھا. اور ایسے عظیم خاندان کی اولاد امام زین العابدین علیہ السلام تھے. تو عظمت امام زین العابدین اپنے خاندان کی وجہ سے, دونوں خاندانوں کی وجہ سے بہت اعلیٰ ہے سنے. اور کیا ہے کہ امام زین العابدین جو ہے وہ کہا جائے کہ اپنے تمام نسب کی وجہ سے سمجھے اعلیٰ ترین سمجھے جاتے تھے. جی, کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کا جنگ نہ کرنے کی وجوہات. دیکھیے کہ لوگ ہمارے ہاں شور مچاتے ہیں کہ امام بیمار تھے, جنگ نہیں کر سکتے تھے. میں نے دیکھیے امام معذور نہیں ہوتا ہے, وہ بیمار بھی ہوتا ہے امام ہی رہتا ہے. اس کی شجاعت میں کمی نہیں آتی ہے, وہ اس کی کوئی طاقت کم نہیں ہو جاتی ہے. وہ پروردگار عالم کی طاقت کا مظہر ہے. وہ پروردگار عالم, حضرت علی کو ہم ید اللہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہیں اپنی طاقت ادا کی ہے, ید اللہ طاقت, یعنی کہ اللہ کے ہاتھ کی. اگر اللہ کے ہاتھ, ہم تو تصور نہیں ہے اللہ کا, لیکن یہ کہ اگر اللہ نے ہاتھ دکھانا چاہتا تو وہ ایسے ہی ہاتھ ہوتے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے. تو امام جو ہے وہ ان تمام کیفیات, ان تمام صفات کا مظہر ہوتا ہے. تو ہم جب یہ کہا جاتا ہے کہ امام معذور تھے, امام جنگ نہیں کر سکتے تھے, امام بیمار تھے, امام بیماری میں بھی امام ہوتا ہے. امام کے اختیار کی وسعتوں کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن دیکھیے کہ امام جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ ہم بشری معاشرے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور بشری معاشرے کے تقاضوں کو پورا کرنا امام کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور امام بشریت کو سیدھے راہ کی دکھاتا ہے. تو اب جب امام اس بشری لباس میں نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھی نازل کر سکتا تھا ہدایت کے لیے. تو کیا ہے کہ بشری شکل میں نوری مخلوق بشری شکل میں آ کے ہمیں ہدایت دے رہی ہے. تو انہیں وہی زندگی گزارنی ہے. ظاہر ہے ان کے بھی اولاد ہونی ہے, ان کے بھی بچے ہونے, ان کی بھی زندگی ہے, معاشری اقتصادی تمام زندگیاں انہوں نے بھی. تو یہاں پہ یہ کہنا کہ امام بیمار تھے تو جنگ نہیں کر سکتے تھے, امام کی شجاعت مولا عباس کی شجاعت سے, میں مثال دے رہی ہوں کہ ہمیں شجاعت میں مولا عباس نظر آتے ہیں, امام حسین, باقی اور سارے لوگ شجاعت میں کم نہیں ہیں, لیکن مولا عباس کی شجاعت سے کم نہیں تھی. کہا جاتا ہے کہ اگر میدان کربلا میں جنگ کے نیت سے امام حسین علیہ السلام جاتے تو 4 لوگ اس جنگ کے لیے کافی تھے. 4 لوگ جنگ کے لیے کافی تھے. خود امام حسین علیہ السلام چلے نہ بھی کرے امام حسین جنگ, تو حضرت عباس علیہ السلام, امام زین العابدین علیہ السلام, حضرت عبداللہ جو کہ شوہر ہیں بی بی زینب کے, اور محمد حنفیہ, یہ 4 لوگ کافی تھے اس فوج یزید کے لیے, ان کے مقابلے کے لیے. میں کہتی ہوں مولا عباس ہی کافی تھے. تو یہاں پہ بات آتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام حجت خدا ہیں. میں نے آپ کے سامنے ساری جو تمہید باندھی کہ مولا بقا ہیں, مولا بقا ہے. اب بقا جب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ وہ جو چاہے کرے, انسان کو اختیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین جو کہ بقائے امامت, بقائے اسلام, بقائے رسالت ہے, اس کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے 2 محرم سے ان پہ جو ہے وہ بخار جیسا مرض انہیں دے دیا تاکہ وہ دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں اور بقائے امامت بھی رہیں. تو یہ بات نقطہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ امامت کی بقا کو کس طرح سے محفوظ رکھ سکتا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کی مصلحتوں کو, سمجھانے والے یہ معصومین ہیں. تو بس اس بقا کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں بخار جیسا مرض کیا اور اتنا شدت دے دی کہ جسمانی طاقت بھی ان کی کم ہوئی, جسمانی جو ہم سمجھتے ہیں جسمانی طاقت بھی کم ہوئی, اور کیا ہے کہ مسلسل بخار میں رہنے کی وجہ سے وہ ان پہ جہاد واجب ہی نہیں تھا, وہ جہاد کر سکتے کیونکہ بیمار تھے. یہ فقہی مسئلہ بھی تھا اس کے اندر. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے بریک کا, اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر، سنو کہ لکھتا ہوں میں دردناک وہ منظر۔ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہو گئے ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفسر قرآن رباب کاظمی صاحبہ، اور ہم اپنے سوالات کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ جی رباب کاظمی صاحبہ، امام زین العابدین کو بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ ان کو شہید کیا جائے، مگر اس میں ناکامی کیوں ہوئی؟ جیسا کہ میں نے اپنے بریک سے پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ جہاں چاہتا ہے اپنی نبوت اور رسالت کا قیام، جی، تو اللہ نے وہی یہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جو کہ قافلوں کو لے کے جاتی، امامت کی بعد میں جو ہے حجت خدا ہوتے، کوئی ایسا اور شخصیت نظر نہیں آتی ہے۔ سب بچے تھے یا عورتیں تھیں یا مردوں میں صرف امام زین العابدین، کوئی اور مرد نظر نہیں آتا ہے۔ بہت کوشش کی گئی، بہت کوشش کی گئی، یہاں تک کہ امام کے اوپر جو ظلم ہوا اس میں مطلب انتہا یہ ہے کہ نیزے چبھ ہونا یہ سب، اور جب امام کو لے کے چلے ہیں اور نقاہت کی وجہ سے جب امام گر پڑتے تھے اور چل نہیں پاتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، تو فوج یزید امام کے زانوؤں کو اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیتے تھے اور گلے کو اونٹ کے گردن سے۔ کہا جاتا ہے کہ خون رستا رہتا تھا، یعنی کہ رگڑ سے خون رستا رہتا تھا۔ پھر یہی نہیں، مولا کو ان رستوں سے گزارا جاتا تھا جن پہ کانٹے تھے، کوئی پاؤں میں کچھ ایسا نہیں تھا جس سے بچتے۔ پھر یہی تھا، لیکن بیمار ہوتا ہے اس کو سکون دیا جاتا ہے، اسے آرام دیا جاتا ہے، اس کی ریکوری جلدی ہو۔ یہ کہتے کہ امام کے ساتھ کیا ظلم ہے کہ بیماری بھی ہے اور مظالم بھی ہیں، اور مظالم میں کہ امام کی قوت جسمانی قوت انتہائی کم ہو چکی ہے، کیونکہ نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ آرام ہے، کہ یزید کی فوج جو ہے وہ سائے میں آرام کرتی تھی اور مولا کو عین دھوپ میں بٹھایا جاتا تھا۔ اور اس کی مثال ہے کہ بی بی سکینہ کھڑے ہو کے ان کی حفاظت کیا کرتی تھی، ان کے سایہ بن جاتی تھی۔ پانی نہیں ملتا تھا، ڈی ہائیڈریشن انسانی جسم کے حساب سے دیکھا جائے تو انسانی جسم کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں وہ سب امام کو مہیا نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ ملتا ہے کہ امام کے کندھوں پہ چٹان کا ٹکڑا رکھ کے جو ہے امام کو چلایا گیا۔ لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے، اللہ جس کو چاہے قیام، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے، تو اس کی بقا کی ضمانت پروردگار عالم خود بن جاتا ہے۔ اور اسے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ زمین پر اگر روئے زمین پر اس وقت میرے طریقے سے، صحیح طریقے سے اس کے قوانین کے حساب سے نام لینے والا کوئی شخص ہے تو وہ امام زین العابدین ہے۔ اس کے اصولوں کو، اس کے ضوابط کو، اس کے قرآن کے، اس کے نبی کے بقا کی ضمانت یہی شخصیت ہے امام زین العابدین۔ کوفے کے دربار میں کتنی دفعہ ابن زیاد نے کوشش کی ہے کہ مولا کے اوپر، کہا یہ کون علی بن الحسین ہے، میں تو علی بن الحسین کو مار چکا ہوں، یہ کون سا علی بن الحسین ہے؟ کہا کہ میرے بھائی کو تم نے شہید کیا ہے، وہ بھی علی تھا، میں بھی علی ہوں، تو تلوار اٹھائیے مارنے کے لیے۔ لیکن بی بی زینب جو یہاں پہ پروردگار عالم کی طرف سے نمائندہ بنی ہوئی ہے، کس کا؟ امام کی حفاظت کی ذمہ داری۔ دیکھیں بی بی کی ذمہ داریوں کو ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ یہاں پہ امامت کے پرچار کی بھی ذمہ داری ہے بی بی پر، اور امام کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو امام زین العابدین پہ جا کے ایک دفعہ ان سے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں، اس کو تم نہیں مار سکتے ہو۔ بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ امام کی جو ہے عمر مبارک اس قدر نہیں تھی کہ جو ہے بلوغت میں نہیں تھے کہ امام کو جو ہے شہید کیا جاتا۔ اور اس پہ بھی بہت ساری روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جو ہے 23 سال کے تھے، لیکن بعضوں میں ملتا ہے کہ امام جو ہے وہ 14-15 سال کے تھے۔ خیر اہل سنت میں ملتا ہے کہ 14-15 سال کے تھے امام، اس لیے انہیں اس کاج تہ تیغ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس عمر میں نہیں آتے تھے۔ تو بس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ دربار شام میں بھی یہی ہوا، جگہ جگہ امام پر ظلم کیے گئے تاکہ ان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن اللہ جیسے کی حفاظت کرے
اور جو مشکل کھجا کے پوتے ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل مفقود ہو جاتی؟ اللہ نے امام حسین علیہ السلام سے، بی بی سے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ کیا رسول خدا سے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں کوثر عطا فرمائیں گے، تو کوثر کے منبع کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ آج جتنے سید نظر آ رہے ہیں، جتنے کاظمی، رضوی، نقوی، زیدی نظر آ رہے ہیں، وہ سب امام زین العابدین علیہ السلام کی زینت ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کی نسل ہیں۔ تو ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں اور سے نہیں، اس منبع امامت سے ہیں جن کا نام امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ اور پھر امام کے اگر دیکھا جائے تو واقعہ کربلا کا نمونہ امام کے اپنے بیٹے سے ملتا ہے، زید شہید سے ملتا ہے، کہ زید شہید وہ تھے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے 10 سال بعد امام کے گھر متولد ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے یعنی کہ اپنے دادا کی دیکھیے شدت ہے نا، شدت کہا جائے کہ امام کی مظلومیت کی شدت، امام حسین کی شہادت کی شدت، وہ سب امام میں سمو گئی تھی، اور وہ سب امام زین العابدین کے بیٹے زید شہید میں آئی، اور پھر انہوں نے اپنے دادا کے خون کا بدلہ لیا اور شہید کیے گئے، ظلم سے شہید کیے گئے وہ بھی۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی، اور پھر میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑے امام زین العابدین علیہ السلام کے مسائل بھی بیان کریں۔ بعد امام حسین حضرت امام زین العابدین تبلیغ اسلام اور تبلیغ شہادت امام حسین کا کیا طریقہ کار رہا ہے؟ امام زین العابدین پہ صرف کربلا کے معاملے پہ ہی ظلم و ستم نہیں تھا، امام نے دیکھیں تبلیغ کربلا، تبلیغ رسالت جو کہ وہ زندان سے شروع کر دی تھی، زندان سے کے دروازے سے لوگوں کو جو گزرتے تھے انہیں واقعہ کربلا دیکھیں، یہ اماموں کی جو چہرے ہوتے ہیں، اماموں کے جو خد و خال ہوتے ہیں، اماموں کی جو اپیرنس ہوتی ہے نا، وہ بتاتی ہے انسانوں کو کہ یہ کوئی مختلف لوگ ہیں، یہ کوئی مختلف پروردگار عالم کی مخلوق ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جتنا شقی سے شقی ہو نا، اس کا دل کھنچتا ہے وہاں پہ، کیونکہ دل بڑی عجیب چیز ہے کہ وہ مولا بھی اس کے لیے کہتے ہیں بڑی عجیب سی شے ہے دل، لیکن کیا ہے کہ یہ دل کھنچتا ہے، کوئی اور چیز نہیں، دل سے انسان ان کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جس کو یہ اپنا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، جس کی اصلاح مقصود ہوتی ہے، اس کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ امام نے تبلیغ شروع کر دی تھی، اور پورے رستے کربلا کے بعد جہاں جہاں مقام ہوا، خطبات ہی خطبات بتاتے رہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے اپنی نشر و اشاعت امام خود کرتے رہے۔ پھر اموی دور تھا، تمام اموی دور تھا، امیوں کی حکومت تھی، اور نام علی رکھنا گناہ تھا، کیونکہ سب سے زیادہ بغض یہاں پہ شام میں کوئی مولا علی کے اوپر تھا، اور کوئی علی نام رکھتا نہیں تھا، اور رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا کوئی، کہ نام سنتے مار دیتے تھے وہ، یہ نام یہ یعنی کہ زندگی بقا کی ضمانت علی کا نام نہیں رہا تھا، یہ امیوں نے اسے موت کی ضمانت بنا دی، جس کا علی نام نظر آیا اسے طیب ہے۔ اب جب یہ نام نہیں لیا جا سکتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے، آپ کو پتہ کیا طریقہ استعمال کیا؟ مولا نے تبلیغ کا طریقہ صلوات کو بنا لیا، سمجھے؟ اور صلوات کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بس محمد ہی ذریعہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام تبلیغ کا ذریعہ بن گئے، اور اسی نام کی وجہ سے بقا رہی۔ ٹھیک ہے، یہ صلوات کو مولا نے ہتھیار بنا لیا کہ جو ہے بہت دشمن ہے امام کا، زہری نام ہے، لیکن روایت پہ روایت اس نے امام سے لکھی ہے، اور کہا کہ میں نے فقہ میں اس سے بڑا عالم بنو ہاشم میں کسی کو نہیں دیکھا۔ زہری لکھتا ہے، بڑا مشہور مورخ ہے، اور اس نے اور امویوں کا ہے اور دشمن بھی ہے مولا کا، لیکن تعریف میں لکھ رہا ہے کہ میں نے ان سے بڑا دیکھا نہیں ہے فقی، قرآن کے اوپر عبور رکھنے والا، ان سے بڑا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اور وہی زہری کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں امام کے پاس آیا ہوں اور امام سے پوچھا ہے کہ مولا آپ کی زندگی کیسے کٹ رہی ہے، یہ بعد واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں رہ رہے ہیں مولا، جب کی بات ہے؟ تو کہا کہ میں ایسے ہی ہوں جیسے آل فرعون کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل زندگی گزار رہے تھے، ظلم میں تھے بنی اسرائیل اور آل فرعون کی حکومت تھی۔ تو مولا نے اپنا ترویج کا طریقہ دعاؤں کو بنا لیا، اور دعاؤں میں جو ضمانت دی ہے نا، وہ صلوات کو بار بار دی، بار بار، یعنی کہ اول جو ہے وہ صلوات، آخر صلوات، تعلق جوڑا ہے صلوات سے۔ اور پھر مولا نے اپنی دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی ہے
یہ صحیفہ کاملہ ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ اور بھی اہل سنت کے پاس ایسی کتابیں موجود ہیں جس میں امام کی دعائیں ملتی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اولاد کے لیے کیسے دعا کی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے ہم اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کریں گے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نہیں جانتے. مولا کا جملہ ہے کہ دعا کرو کہ اپنی اولاد کے لیے کہ پروردگار عالم اس کے نصیب جو ہیں بہترین فرمائے. مکمل دعا ہے. اسی طرح ماں باپ کے لیے دعا ہے، ہر طرح دعا کے ذریعے سے مولا نے کیا ہے. لیکن بات کیا ہے کہ بغض اموی ختم نہ ہوا اور مولا کو پھر عبد الملک بن مروان کے دربار میں بلایا گیا اور زہر دے کے میرے مولا کو. اور دیکھیے اماموں پہ زہر ہی عام والا نہیں کام کرتا ہے، یہ بڑا زہر عجیب قسم کی کمبینیشن کا ہوتا ہے. چھوٹے موٹے زہر جو ہوتے ہیں نا یہ نہیں ہوتے ہیں یہ اماموں کے لیے، ایک مخصوص زہر دیا گیا امام کو. اور بغض کیا تھا کہ کہیں یہ میری حکومت پہ قبضہ نہ کر لے. جو حکومتوں کے مالک ہوں وہ امام، جو کہ اتنی مصیبتیں سہیں، اتنے آلام، اور پھر مولا کا ایک جملہ ہماری روحوں کو نکال دے کہ جب مولا کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں لوگ کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ آپ کو کہاں تکلیف ہوئی ہے؟ شام کا بازار ہے، مولا کہتے ہیں میرے سر پہ جلتا ہوا چولہا پھینکا گیا، میرے سر میں آگ لگ گئی، میرا ہاتھ پس پشت تھا، میں آگ بجھا نہیں سکتا تھا، مجھے وہ تکلیف بھی گراں گزری نہیں ہے. لیکن جب 5,000 فوجی، 5,000 جھنڈوں کے درمیان 5,000 فوجی تھے اور میری ماں بہنوں کو سر کھلے لے کے جا رہے تھے، تو اس وقت جو ہے میں کیا کر سکتے تھے مولا؟ سمجھے بس مولا نے کہا الشام الشام الشام، کہیں تکلیف نہیں ملی. شام اور شام کا دربار، مولا کی روح. ہر گام پہ کہتی رہی زینب تم حوصلہ رکھنا کہ پھوپھی ساتھ کھڑی ہے.